کل بہت ہی زیادہ ایکسیڈنٹ، اللہ حفاظت فرمائے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روئے زمین پر بسنے والے ان انسانوں پر بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اللہ تعالیٰ کا روئے زمین پر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے اور اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر بندہ جتنی زندگی دی ہے اگر اس سجدے میں پڑا رہے اللہ کے حضور میں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اللہ نے انسانوں پہ احسان کیا ہے۔ کن پہ؟ جن کو اللہ نے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان سے مالا مال کر دیا، کیونکہ اللہ کے یہاں پر جو قیمت ہے وہ ایمان کی ہے۔ ایمان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد مرنے کے جو آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو میدان محشر میں جمع فرما کر ان کا حساب کتاب کر کے اور ان کو ان کی جگہ پر بھیج دے گا، تو ایمان والوں کے لیے جو اللہ نے جگہ بنائی ہے وہ جنت بنائی ہے، اور نافرمانوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا کھلا ہوا، اللہ کو رب نہیں مانا، اس کو رب نہیں مانا کہ یہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور نافرمانی میں زندگی گزاری، اس کی بنائی ہوئی، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھا اور انہی کے آگے وہ جھکتے رہے، انہی سے مانگتے رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل کرے گا، بشرطے کہ ایمان والا دنیا میں رہتے ہوئے کسی وجہ سے، کمی کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے گناہ کر لیے اور بنا توبہ کیے ہوئے مر گیا وہ۔ اب اللہ کو یہ اختیار ہے، کیونکہ اللہ خالق اور مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ اس کو یا تو معاف کر دے یا اس کے گناہوں کی، غلطیوں کی سزا دے کر اس کو پھر جنت میں داخل کر دے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں تو ایمان والے ہی جائیں گے، اور ایمان والا کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد میں کوئی رسول نہیں ہے۔ اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ بس اللہ آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کے نبی کے طریقے پہ چلیں گے، اس نے اقرار کر لیا اور اس پہ جمع رہا، اسی کے مطابق زندگی اس نے گزاری کلمے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ اس کی زندگی بڑی صاف ستھری پاکیزہ تھی۔ اس نے اللہ کو رب مان کے، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، بنانے والے کو، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کا نظام چلایا، دن کا، رات کا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا، ہواؤں کا، گھٹاؤں کا، بادلوں کا، سمندر کا، دریا کا، زمین کا، یعنی ہر چیز کا جو نظام دیکھ رہے ہیں، اس کو چلانے والا اور بنانے والا رب العالمین ایک اللہ ہے۔ اور اپنی زندگی اس نے جتنی اللہ نے اس کو دی، 100 سال دی یا 50 سال دی، پہلے تو قوموں کی، لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ ابھی صحیح دیکھ لو، پنجاب سے حاصل کر لو جی، کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یہ مال تو دکھا تو اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بھئی اس امت کی عمریں بھی کم ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، تو اس زندگی کو اگر اس نے صحیح طریقے سے گزار لیا اور سچا پکا محمدی بن کے
اور سچا پکا مومن بن کے اس نے زندگی گزار لی تو اس کو بہشت میں داخل کر دو۔ اب جنہوں نے ایمان لانے کے بعد میں دنیا میں غفلت میں رہے، دنیا میں مشغول ہو گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور توبہ بھی نہیں کر پائے، توبہ بھی نہیں کرے، تو یہ ہو گیا کہ گناہ کر لیا، یعنی نماز چھوڑ دی عشاء کی، تو یہ کہہ کے سوتا ہے کہ صبح کو فجر سے نماز شروع کروں گا۔ اب صبح کو اٹھا، فجر بھی چھوڑ دی، جو کہ آج ظہر سے شروع کروں گا، سمجھ گئے؟ اسی کشمکش میں اور انہی وعدوں کے ساتھ میں آدمی دنیا سے نافرمانی کرتا چلا گیا، مر گیا، توبہ نہیں کری اس نے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو اب اللہ کو اختیار ہے کہ اس کو سزا دیں یا معاف کر دیں، اللہ کو اختیار ہے، کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اللہ آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا، ساری زندگی برے کام کیے؟ ہاں، اللہ ہے جس کو چاہے، بجائے 70 سال کی آدمی کی عبادت جو ہے پل میں ختم ہو گئی، اور 70 سال کا بوڑھا کافر جس نے شرک کیا، پل میں اس کی زندگی بدل دی، کیونکہ اس نے ایسی غلطی کی کہ اس کا ایمان جو ہے چھین لیا گیا، اور اس نے ایسا کام کیا کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جا کے جو ہے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی، وہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ نے اس کو ایمان سے نواز دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو اختیار ہے، معاف کریں۔ بہرحال قانون بنایا اللہ نے ایک، اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے کرتا ہے، معاملے کرتا ہے۔ مغرب میں بیٹھے گا انشاءاللہ، تقاضا نہ ہو تو بیٹھے رہتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، مغرب میں آ جائیں انشاءاللہ۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کا کہ اللہ کو اختیار ہے، ہاں، لیکن اللہ نے قانون بنایا ہے کہ تم ایسی زندگی گزارو گے تمہیں یہ انعام دیں گے، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ زندگی گزاری تم نے شیطان والی اور نافرمانی والی، تو تمہیں یہاں پر داخل کر دیں گے۔ 2 راستے ہیں، 2 جگہیں ہیں، تیسری جگہ کوئی نہیں ہے، تیسرا راستہ بھی نہیں بتایا اللہ نے۔ ہاں، تو ہمیں اس زندگی کو اپنانا ہے جس زندگی کو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر جو ہے اس کو اپنایا، اور اس پہ وہ چلے، اس پہ جمے، اور ایسے جمے اور ایسے چلے کہ وہ دنیا سے کامیاب ہو کر گئے۔ اللہ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود رب العالمین نے ان سے راضی ہونے کا پروانہ دے دیا کہ ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی، رضی اللہ عنہ کا خطاب اللہ نے دے دیا ان کو کہ ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی۔ ہاں، اور بدر میں جو صحابہ، جو سب سے پہلا جو معرکہ تھا، سب سے پہلا جو جہاد ہوا ہے، مقابلہ ہوا ہے کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، جو اس میں 313، اس میں اور آگے پیچھے اور بھی ہیں صحابہ، لیکن 313 کی وہ تعداد آتی ہے۔ وہ صحابہ نہتے، ہتھیار نہیں، پیروں میں جوتیاں نہیں، ڈھنگ سے کپڑے نہیں، سواریاں نہیں، چند ان کے پاس میں گھوڑے، چند 2-4 اونٹ، بس اس حالت میں ننگے پیر نہتے بھی تھے، خالی ہاتھ بھی ڈنڈے تھے، لیکن وہ اللہ کے یقین کے ساتھ میں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، نبی کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے نبی کے ساتھ میدان میں ڈٹ گئے، اللہ نے ان کو فتح کرا دی۔ جو دنیا کے اس وقت کے جو ان کے پاس میں ساز و سامان ہتھیار تھے، ان کے ساتھ میں آئے تھے 1000 اور کہاں 313، لیکن اللہ نے صحابہ کو فتح دلائی۔ نبی کے ساتھ میں رہے، نبی کی صحبت میں رہے، نبی سے دین سیکھا، دین کی محنت سیکھی، اور اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آپ کو دین کی محنت کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ہمیں جو دین ملا ہے، ہمیں تو بالکل جیسے حلوہ پلیٹ میں رکھ کے دیا جائے ہے نا، اس طرح سے حلوے کی مانند ہمیں تو دین مل گیا ہے۔ پیدا ہوئے، بولنا شروع کیا، امی ابو نے کلمہ پڑھا دیا، بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ رٹا دیا، اور اللہ کہلوا دیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اب مسلمان کہہ رہے ہیں، نام بھی مسلمانی رکھ گیا۔ لیکن نام مسلمانی رکھنے سے کام نہیں بننے کا، کام تو وہ اعمال کرنے سے کام بنے گا، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، جن کو نبی نے کر کے دکھایا، جس پہ صحابہ نے ان کو کیا، صحابہ اس پہ جمے کامیاب ہو گئے، صحابہ کی عورتیں صحابیات وہ اس پہ جمی، ان کے بچے جمے، سب کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے جو ہے دین کے لیے محنتیں کی، دین کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور دین کی خاطر سارے عالم کے اندر صحابہ پھیل گئے، سارے دنیا کے اندر۔ ہاں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر صحابہ کرام کی خبر مبارک ہے، اس ملک کے اندر صحابہ آئے،
دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. جب جس چیز کے لیے قربانی دی جاتی ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے اور باقی رہتی ہے. آج ہماری زندگیوں میں نہ دین وجود میں ہے ہماری زندگیوں کی، اور نہ ہمارے اندر اب وہ صلاحیت ہے قربانی دین کے لیے دینا. ہم تو کوئی کام بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو اتنا ریاکاری میں شامل کر لیتے ہیں، اتنا دکھاوا کر لیتے ہیں کہ جو ملنا ہو وہ بھی اس سے بھی محروم ہو جائیں. آدمی نے حدیث میں آدیش کا مفہوم ہے کہ اگر آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو ہے اگر اس نے کھجور کی گٹھلی صدقہ کر دی اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑا جو ہے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور ایک آدمی نے سونا صدقہ کیا خوب، لیکن نیت میں اس کی کیا تھی؟ دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو روئی کے گالے کی طرح اڑا دیں گے کہ جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان سے ہی بدلہ لے لو جا کے. اللہ خالص اس عمل کو ہی پسند کرتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو. ہاں، تو صحابہ کرام نے جو عمل کیے ہیں اور جو دین کی محنت کی ہے اور جو قربانیاں دی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دی ہیں، کہ بس ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیسے ہی اس کے لیے ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال سارا چلا جائے اور وطن چھوٹ جائے، بیوی بچے ماں باپ چھوٹ جائیں، سہارے نہیں سب کچھ، لیکن اللہ راضی ہو جائے. یہ سب کچھ جو ہے قربان کرنے کے بعد میں ہم کامیاب ہو جائیں، بس یہ تھا صحابہ کا مقصد. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا آ جائے، ہم کامیاب بھی ہو جائیں، قربانی بھی نہ دینی پڑے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، عمل بھی نہ کریں اور کامیاب ہو جائیں. تو ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھلے ہی ہم کیسے اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، لیکن آخرت میں تو آدمی پھر دیکھے گا نا وہاں پر تو ہائے واویلا مچائے گا، چیخے گا، چلاوے گا. ہاں، لیکن پھر اس کا چیخنا اور چلانا پھر اس کے کام نہیں آئے گا. اور ایسے لوگ مکار ہوں گے وہاں پر، یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سب سمجھ لیا، ہماری سمجھ میں آ گیا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیے، پلک جھپکنے کی برابر بھی نافرمانی نہیں کرنے کے آپ کی. جواب کیا ملے گا کہ وہ وقت تو ختم ہو گیا، وہ وقت ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا، اب تو یہاں آخرت میں ہے، یہاں تو اس کا بدلہ ملے گا جو تم نے دنیا میں کیا ہے، جو تم نے دنیا میں کیا اس کا بدلہ ملے گا بھائی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سمجھدار جینیس انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کر لے، اور آخرت کی جو منزل آنے والی ہے وہ یہاں سے موت کے بعد میں ہے. موت کے بعد میں موت ایک ایسے ہے جیسے ایک پل ہوتا ہے کسی نہر کے، کسی ندی کے اوپر، دریا کے اوپر دوسری سمت جانے کے لیے اس پہ ایک پل بنایا جاتا ہے، اس پل پہ سے پار ہو کے دوسری سمت آدمی جاتا ہے، پار ہوتا ہے. تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو ہے اللہ نے موت کو پل بنایا ہے. ہاں، کہ موت کا جو ہے جام پینے کے بعد میں آدمی آخرت میں جاتا ہے، آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا چھوٹ جاتی ہے، اب آخرت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے انسان کو منتقل ہو جاتا ہے. وہاں پر موت جو ہے اس کو منتقل کر دیتی ہے اس جہان سے دوسرے جہان میں، آخرت میں. تو وہاں آدمی کو رہنا ہے، اور وہاں کی تیاری اللہ کے رسول نے فرمایا وہ موت سے پہلے پہلے ہے. وہ یہ سمجھدار انسان جو موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاوے، اس کی تیاری کر لے. وہ لوگ جن کو اعلان ہو جائے گا وہاں آخرت کے میدان میں کہ فلاں بن فلاں شہید ہو گیا، کامیاب ہو گیا، فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، ہاں اس کا جو ہے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا اور اعلان ہو گیا. اور وہ خوشی میں جو ہے لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میرے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، مجھے جنت میں جانے کا یہ نامہ اعمال دے دیا. ہاں، لوگ کہیں گے بھائی آخر تم نے کیا کرا تھا ایسا جو تم یہ کامیاب ہو گئے؟ فرمایا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے میں اس کی تیاری میں لگا رہا کہ مرنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے، اس لیے میں تو دنیا میں رہتے ہوئے میں نے یہاں کی تیاری کی تھی. آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمے والے ہیں،
بھائی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان سے کلمے سے مالا مال کر دیا، تو ہم اس کے حقوق بھی تو ادا کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہماری زندگی بھی تو کلمے کے مطابق گزرے۔ ہمارے ہاں دیکھو ہم کتنے اللہ کے ایک تو حکم کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم میں سب سے پہلے ایمان والے پہ حکم کیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ ایمان کے بعد میں کیا حکم آیا؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اس امت پہ 5 وقت کی نماز ہے، ملی تو 50 تھی لیکن 5 ہے۔ 5 پڑھتا ہے 50 لکھی جاتی ہے اللہ کے یہاں پر کہ اے نبی جی ہم نے جو دے دیا وہ دے دیا، وہ کم نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے اتنی سہولت ہے کہ آپ 5 پڑھیے 50 لیجیے ہم سے۔ ہمارے ہاں 50 ہی لکھی ہیں، اللہ کے یہاں 50 لکھی جاتی ہیں، ہم 5 پڑھتے ہیں پر نمازیں۔ تو ایمان کے بعد میں سب سے مقدم عمل کیا ہے؟ وہ اول وقت میں جو ہے نماز کا پڑھنا ہے، اول وقت میں نماز کا پڑھنا ہے۔ اب جو آدمی ایمان لانے کے بعد میں نماز کی پابندی کرے گا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا، صف اول میں پڑھے گا، اہتمام کے ساتھ میں پڑھے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام ایسے دیں گے جو یہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ اس کے رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، کیونکہ رزق کی تنگی جو ہے وہ اہتمام نماز کے اوپر ہے۔ ایسے نہیں کہ جمعہ آٹ کے کھاٹ کے 360 کے جمعے کی پڑھ لی، کوئی مر گیا تو کھاٹ کی، سال میں عید بقرعید کی جا پڑی، باقی نمازیں سب ختم۔ جس نے 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ میں پڑھے گا، جماعت کے ساتھ میں، تو اس کے لیے وعدہ ہے رزق کا۔ اور رزق میں علماء نے لکھا ہے آدمی کی جو ضرورتیں ہیں، اس کی پہننے کی، کھانے کی، اوڑھنے کی، رہنے کی، اس کی جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ رزق میں اللہ نے اس کی ساری ضرورت رکھی ہے۔ پہلا انعام کیا؟ دیکھو آج ہم جس چیز کے لیے پریشان، ہم روزی روٹی کے لیے تو پریشان ہیں، دھکے کھاتے پھریں، کھائیں پائیں، نہ دن پتہ نہ رات پتہ، اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے احکام پہ جم جائے گا اللہ غیب سے اس کی مدد کرے گا، اب اس کی روزیوں میں برکت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کو اللہ تندرستی بھی دیں گے، صحت بھی دیں گے اس کو، اور عزت دیں گے معاشرے کے اندر، اولادیں ان کی فرما بردار ہوں گی، نیک صالح اولادیں دیں گے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ کیونکہ نماز میں اللہ نے روزی میں برکت رکھی ہے، صحت میں برکت رکھی ہے، نماز بیماری میں شفا ہے، نماز میں بیماری میں شفا ہے۔ اللہ کے رسول گزرے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ پکڑ کے لیٹے ہوئے، آپ نے پوچھا کہ ہریرہ کیا پیٹ میں درد ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ بہت شدید درد ہے پیٹ میں۔ آپ نے کہا ہریرہ چلو اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ تو نماز کا اہتمام کرے گا جو پابندی سے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھے گا، اور کوشش کرے پہلے آئے، اول صف میں نماز پڑھے، پہلی صف میں، کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، زیادہ ثواب مردوں کی صف میں پہلی صف میں ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اہتمام کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، ورنہ کم سے کم جیسے اذان کی آواز کانوں میں آ گئی اپنے سارے کام چھوڑ دے کہ اب میرا رب کا حکم آ گیا، اب میں پہلے اپنے اللہ کا رب کا حکم پورا کروں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے کام کو ترتیب دوں گا۔ تو دوسرا وعدہ نماز کے اوپر یہ ہے کہ جو اہتمام کرے گا نمازوں کا، پابندی کرے گا، اب دوسرا انعام اس کو ملے گا، خبر میں اللہ تعالیٰ اس کو سہولت کر دے گا، موت میں بھی آسانی ہوگی اور قبر میں بھی آسانی ہوگی، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دے دے گا، قبر اس کے لیے کشادہ ہو جائے گی، ایک طرف قرآن کھڑا ہوگا، ایک طرف نماز کھڑی ہوگی، ایک طرف اس کے نیک اعمال کھڑے ہوں گے، ایک طرف اس کا صبر کھڑا ہوگا، ایک طرف قرآن کھڑا ہوا ہوگا، یہ سارے کے سارے نیک اعمال، جدھر سے بھی قبر میں عذاب بڑھے گا ادھر سے اعمال کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے عذاب قبر پیچھے ہٹ جائے گا، خبر میں اللہ تعالیٰ اس کی آسانی فرما دیں گے۔ اور تیسرا انعام اس کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہوں گے، میدان محشر میں جو جمع ہونے ہیں، پل صراط ایک راستہ ہے جو تلوار سے تیز بتایا علماء نے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، جو جہنم کے اوپر وہ راستہ پل بنا ہوا ہے، ہر ایک مرد عورت کو گزرنا اس کے اوپر سے۔ تو اللہ تعالیٰ
نماز کی پابندی کرنے والے کو بجلی کی طرح گزاریں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پوچھے گا وہ ایک راستہ تھا، پل سرات سنتے تھے دنیا میں، وہ کہاں ہے؟ جو کہ اس سے تم گزر کے بھی آ گئے۔ بجلی دیکھتے ہو آسمان سے کیسے جھپٹتی ہے، یوں چمکی اور یوں غائب، اور پل سرات پہ قدم رکھے گا وہ غائب، اتر گیا وہاں پر، اتنا لمبا راستہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا۔ اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ حکم ہوگا کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں نماز دیکھو۔ سب سے پہلے آخرت کے میدان میں نماز کی پوچھ ہوگی، نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ اب جب اس کی نمازیں پوری ہوں گی تو فرشتہ کہے گا باری تعالیٰ اس کی نمازیں پوری ہیں، مکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کا دفتر بند کر دو، نامہ اعمال۔ ابھی جو آگے اور جو زندگی ہے نا نامہ اعمال میں بھرا پڑا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، ذرہ برابر شر بھی دکھائیں گے، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ خیر بھی دکھائیں گے جو نیکی کا کام کیا ہوگا۔ پڑھ لیں ہم سورہ زلزال، پتہ چلے گا اس میں اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کیا خلاصہ کیا ہے۔ تم نے جو دنیا میں شر کیا ذرہ برابر اسے بھی دکھائیں گے ہم، اور دنیا میں تم نے رہتے ہوئے جو نیک عمل کیا ہے ذرہ برابر اس کو بھی دکھائیں گے۔ آج ہم دیکھ لو اپنی فلم خود۔ تو حکم ہوگا اس کا نامہ اعمال بند کر دو، اور پھر پانچواں انعام اس کو یہ ملے گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا جنت میں جانے کا، بنا حساب کے، یعنی حساب کتاب ختم، بس نماز اچھی نکل گئی، باقی حساب بند، جنت میں داخل کر دو اس کو۔ کتنا بڑا عمل ہے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ ہمارے تو حال یہ ہو گیا ہے، دل کرتا پڑھتے ہیں، دل کرتا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تب پڑھیں گے، اسی میں ہی گزرتی چلی جا رہی ہے ہماری ساری زندگی۔ اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، پھر ہم نماز کی برکتیں دیکھیں گے۔ ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو ہم یہ جو ڈگے ماری والی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ والی نماز نہیں پڑھ رہے ابھی ہم۔ صحابہ نے دکھایا نماز پڑھ کے کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز کی حالت میں ہوتے تھے، قیام میں تو ایسے ہوتے تھے جیسے سوکھا پیڑ کھڑا ہوا ہے۔ ہماری نماز کبھی کرتے کو سنبھالیں گے، کبھی داڑھی نہ بھاگ جائے اس کو سنبھالیں گے، کبھی ٹوپی کو سنبھالیں گے، کبھی ادھر کھجائیں گے نماز میں، نہیں ہمارا حال یہ ہے۔ اور وہاں صحابہ کی نماز یہ تھی۔ تو ہماری ایسی نماز بنے، ایسی نماز محنت سے مشق کرنے سے بنے گی۔ نماز کو دعوت میں بھی لانا پڑے گا، نماز کو محنت میں مشق میں لانا پڑے گا، اللہ سے نماز کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ ایسی نماز عطا فرما جیسے صحابہ کی، صحابیات کی ان کی نمازیں تھیں، ایسی نماز عطا فرما، اپنے دھیان والی، یقین والی۔ اب نماز کو ایسی بنانے کے لیے محنت ہے، اور اس کے مسائل کو سیکھنا نماز کے۔ شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، نماز کے باب میں جب آخر ہوتا ہے اس میں لکھا ہے نماز میں 12,000 چیزیں ہیں۔ کتنے مسائل ہیں؟ 12,000۔ اب اسی کا اگر ہم نے مطالعہ کر لیا کہ 12,000 کو 12 چیزوں کے اندر مقید کیا ہے، اور ہر ایک کے 3 جز بنائے ہیں، 12 کے اس میں 3 چیزیں ہیں ہر ایک کے اندر، اس کا مطالعہ کریں، اس پہ مشق کریں، محنت کریں، دیکھو نماز کیسی بنے گی ہماری۔ جب نماز ہماری ایسی بنے گی، 2 رکعت پڑھ کے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے ہماری دعا پوری نہیں ہونے کی، ہمارا مسئلہ حل ہوا ملے گا۔ یہی تو تھا صحابہ کے ساتھ۔ خچر مر گیا تو دعا کر رہے ہیں، ابھی پوری نہیں ہو رہی، خچر زندہ ہو کے کھڑا ہو رہا ہے۔ ارے بچہ مر گیا، صحابیہ نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بچے کو زندہ کرا لیا نبی کے سامنے، نبی کے ہوتے ہوئے۔ نماز کوئی معمولی عمل ہے؟ مومن کی معراج بتایا نماز جو ہے، مومن کی معراج ہے نماز۔ کتنا اہم عمل ہے۔ نماز سرے سے چھوٹی ہوئی ہے، مرد بھی بے نمازی، عورتیں بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی۔ گھر کے اندر اولاد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر ہوتی ہے، وہ اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کہیں جو ہے کافر کے ہاں ولی پیدا کر دے۔ بت پرستی تو تھے، وہ بت مورتیاں تو بناتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے آزر، وہاں خلیل پیدا کر دیا۔ ہاں، وہ اللہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ ہاں، ولی کے ہاں شیطان، شیطان کے ہاں ولی، وہ اللہ کا نظام ہے، لیکن ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ یہ اولادیں جو ہے نا کل تمہاری ہماری عدالت میں کیس کریں گی تمہارے اوپر، مجرم بن کے کھڑے ہوں گے ماں باپ، مجرم بن کے جب اولادیں جو ہے نا اللہ کی عدالت میں کیس کریں گی، اے اللہ یہ ہمارے ماں باپ تھے دنیا میں، انہوں نے ہمیں کبھی دین نہیں سکھایا۔ پوچھئے ان سے اللہ تعالیٰ انہوں نے کیوں نہیں سکھایا ہمیں دین؟ تو یہ اولادیں بتایا ہاتھ کی ہتھ کڑیاں پیروں کی بیڑیاں بن جائیں گے آخرت میں۔
اس لیے اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر میں اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی ان کی فکر کریں، گھروں کے اندر ایک ماحول بنائیں، فضائل کی تعلیم کریں۔ جب گھر کے اندر بیٹھ کے فضائل کی تعلیم ہوگی، ان کے سامنے جب اعمال کا نفع آئے گا تو ان کے اندر رغبت پیدا ہوگی اعمال کرنے کی۔ جس چیز کا مذاکرہ ہوتا ہے، جس چیز کے چرچے ہوتے ہیں، وہی چیز کا یقین دل کے اندر اترتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کائے کے چرچے ہیں اور کائے کے مذاکرے ہیں، بیٹھ کے مذاکرے ہوتے ہیں۔ بیوی کہے گی سیمسنگ کا لانا فریج، بیٹی کچھ اور کہے گی، بیٹا کچھ اور کہے گا، چیزوں کے مذاکرے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر۔ تو چیزوں سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر بنا ہوا ہے۔ جب گھروں کے اندر مذاکرے ہوں گے اعمال کا، ایمان کا بنانے کا، اور اس کے مذاکرے ہوں گے، تو پھر تو ہر ایک اپنی آخرت کی بنانے کی فکر کرے گا کہ میری آخرت بن جاوے۔ کیسے ہی اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ یہاں تو زندگی گزری جائے گی جیسی گزر رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں محنت عطا فرمائی ہے کہ ہم دین کی اس مبارک محنت میں لگیں اور اس میں لگ کے اپنی زندگی بنائیں۔ یہ محنت اس لیے نہیں ہے کہ بھئی محنت میں لگ کے سارا عالم، ساری دنیا جو ہے دیندار بن جاوے۔ پروفیسر نادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ سب کی زندگی میں دین آ جاوے، سارے دیندار بن جاویں، اس بات کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس بات کا ہے کہ نادر کی زندگی میں دین کیسے آ جائے۔ ساری دنیا تو دیندار بن جاوے، متقی پرہیزگار بن جاوے، اور میں ایسا ہی رہوں، تو میری محنت تو بیکار ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک محنت دی ہے، ہم اس محنت میں لگیں، اخلاص کے ساتھ لگیں اور صحیح نیتوں کے ساتھ میں لگیں۔ اے اللہ میری زندگی کیسی گزری ہے تجھے معلوم ہے، میری اس زندگی کو تبدیل کر دے، جیسی تو چاہتا میری ایسی زندگی بنا دے، بس مجھے تو ایسا بنا دے اللہ جیسا تجھے مطلوب ہے، جیسا تجھے ایمان والا مطلوب ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے، ایسی صفات سے مجھے آراستہ کر دے۔ اور یہ صفات جو ہے گھر بیٹھے نہیں آتی، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ آدمی دنیا میں جو کام اپنی جان اور اپنا مال لگا کر کرتا ہے، اس کو کتنی محبت ہوتی ہے، اگر اس میں ذرا سا نقصان ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور جو وراثت میں کوئی دے دے کہ لو بھائی یہ دکان تمہیں دے دی ہے، تمہاری یہ لو مال، تو آدمی اس کو اس درجے سے نہیں کرتا یقین کے ساتھ میں جیسا وہ اپنا مال جان لگا کے کر رہا تھا۔ وہ تو دل کرا تو کھول لیا، دل کرا تو بند ہے۔ اس لیے محنت میں لگنا اور اپنی زندگیوں کو بدلنا، اور اپنے گھر میں محنت کرنا، اپنی ذات سے اپنا گھر، پھر جب اپنا گھر بنے گا، اپنی ذات بنے گی، پھر محلہ بنے گا، محلہ بنے گا، بستی بنے گی، بستی بنے گی، عالم بنے گا۔ اب محلہ تو کیا بنے، ابھی اپنی ذات نہیں بنی ہے، گھر کیا بنے، ابھی اپنے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک دیندار گھر میں بیٹھا ہوا تھا، خالد بھائی، دیندار گھر میں، اور بیٹے کا رویہ باپ کے ساتھ میں، مطلب دوسرے لوگ، میں بیٹھا ہوں، ہمارا ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور والد کے ساتھ میں اتنی ترش روئی کے ساتھ میں گفتگو بیٹے کی، اگر والد کچھ بولتے تھے ایک دم ان کو جھڑک دیتے تھے باپ کو۔ آنکھوں دیکھی کانوں سنی بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی سنی بھی نہیں۔ اور جب بنا ہوا ہوگا نا اندر کا، تو اس کو پتا ہوگا میرے باپ کا کیا مقام ہے، میری ماں کا کیا مقام ہے، میرے بہن بھائی کا کیا مقام ہے۔ اسی اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اسی کے لیے ساری چلت پھرت، محنت، کوشش ہے، مشورہ ہے، تعلیم ہے، گشت ہے، ملاقاتیں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، نقل و حرکت کرنی ہے۔ یہ سب اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہیں۔ یہ گشت جو کرا ہے، یہ ہم یہ سوچتے ہیں بستی والوں کو جو ہے گشت کر کے جو ہے بنانے جا رہے ہیں، بلکہ گشت اس لیے کہ میری ذات خود کی بنے۔ گشت میں سب سے زیادہ آدمی کے اخلاق بنتے ہیں۔ جب جاتا ہے ٹیڑھی مہکڑی سنتا ہے، پھر برداشت کرنا آتا ہے۔ ہاں، برداشتی تو نہیں ہے، ذرا سی غلطی ہو گئی تو بیوی پہ ہاتھ تو پھیر دیا، گھر میں لٹ بجا دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گھر بنا بنی ہے، ذرا سی کوئی بات کہی، بیٹے نے جا کے پھانسی لگا لی۔ یہ معاشرہ بالکل خراب ہوا پڑا ہے۔ اسی کے متعلق انشاءاللہ گشت بھی ہوا رہے، مغرب میں بات ہوگی تو بھائی خود بھی بیٹھیں اور لوگوں کو بھی بٹھائیں کہ بھائی بات ہوگی دن کی، بیٹھو تھوڑی دیر، سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ نیت کے ساتھ میں بیٹھنا ہے خود بھی، اور لوگوں کو بٹھانے کی فکر کرنی ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے دعا ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک
رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتنے پہ ہے؟ 30 پہ ہے۔